ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار فاخرہ بیگم کے غرور کا سر بھی نیچا ہونے والا ہے، وہ بھی اس کی اپنی بیٹی فری کے ذریعے۔ فاخرہ بیگم جو ہمیشہ دوسروں پہ اپنا حکم صادر کرتی آئی ہیں اور ہمیشہ بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس رہی ہیں اور اپنی بہوؤں کو ہمیشہ ریئلائز کرواتی رہی ہیں کہ وہ بہت ہی چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے فاخرہ بیگم کو اپنی بزنس کمیونٹی میں اور سوشل سرکل میں اپنے سمدھیانے کو انٹروڈیوس کرواتے ہی شرم آتی ہے۔ بہوؤں نے تو جیسے کیسے صبر کر کے برداشت کر لیے ان کے تمام مظالم بھی اور طعنے بھی، لیکن ان کی اپنی بیٹی جو کہ بہت ہی مغرور اور خود سر ہے، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے، ضدی طبیعت کی مالک ہے، اور فاخرہ بیگم جو یہ سوچے بیٹھی تھیں کہ میری فری خوبصورت بھی ہے اور اتنے بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے لیے تو پتہ نہیں کون سے ملک کا شہزادہ آئے گا، لیکن فری نے اپنے کالج کا ہی ایک لڑکا پسند کر لیا ہے۔ لڑکا ویسے تو بہت جینیس ہے، ہمیشہ ٹاپر رہا ہے، لیکن اس کا تعلق بہت متوسط گھرانے سے ہے۔ فاخرہ بیگم فری سے کہتی ہیں کہ پہلے میں لڑکے سے ملوں گی، اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کروں گی کہ کیا مجھے تمہارے لیے وہ رشتہ قبول ہے بھی یا نہیں، لیکن فری نے اپنی ماں کو صاف فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹوں کی پسند کو بہو بنا کے گھر لا سکتی ہیں تو پھر میری پسند کو آپ کس طرح سے ریجیکٹ کر سکتی ہیں۔ میں اگر شادی کروں گی تو فہد کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب جب فہد اپنی ماں کے ساتھ آتا ہے تو ان کے کپڑے اور حلیے دیکھ کر ہی فاخرہ بیگم کا دل تو بجھ سا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف دردانہ تو بہت خوش ہوتی ہے۔ اشاروں ہی اشاروں میں اپنی بیٹی آئمہ کو بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ باجی بہت اونچی اڑانیں اڑ رہی تھیں، اب بہت جلد اپنی بیٹی کی وجہ سے منہ کے بل گرنے والی ہیں۔ اب سبھی گھر والے اس رشتے کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں سوائے اینی کے، جبکہ فہد کی ماں بھی ان کا گھرانہ دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر ماں اتنی خود سر اور مغرور ہے تو پتہ نہیں بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ اب جب فاخرہ بیگم فہد کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں نے اپنی فری کو بہت نازوں سے پالا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی شادی کسی ایسی جگہ کروں جہاں اسے تکلیف ہو، اس لیے میں اس کی شادی کسی اونچے گھرانے میں ہی کرنا چاہتی تھی، تو فہد کی ماں بھی بہت ہی سمجھدار عورت ہیں، فوراً ہی فاخرہ بیگم کو شیشہ دکھا ہی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر لڑکی کی شادی اونچے گھرانے میں ہوگی تو وہ خوش رہے گی۔ اب دیکھیں نا، آپ کا گھرانہ تو بہت بڑا ہے اور میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھی آبزرو کر رہی ہوں کہ آپ کی کسی بھی بہو کے چہرے پہ خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فاخرہ بیگم فٹ بول پڑتی ہیں کہ آپ سے کس نے کہا، میری بہویں تو یہاں پر بہت خوش ہیں، عیش کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو فہد کی ماں بھی سنا ہی دیتی ہے کہ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، آپ کی بہویں اگر خوش ہوتی تو خوشی ان کے چہرے سے بھی نظر آتی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی بہوؤں کو بہت دبا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ جب سے میں آئی ہوں آپ ہی بول رہی ہیں اور پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ آپ کی بہوؤں میں سے تو کسی کو جرأت بھی نہیں ہوئی کہ کوئی بات کر سکے۔ دردانہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو جاتی ہیں کہ بے شک فری نے چھوٹے گھر کا لڑکا ڈھونڈا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ عورت فاخرہ باجی کو تو آج آئینہ دکھا کے ہی جائے گی، کیونکہ وہ باتیں بھی سنا دیتی ہے جو دردانہ کے دل میں کب سے دبی پڑی ہیں، لیکن کہنے کی جرأت نہیں ہوتی کہ کہیں باجی مجھے اور میری بیٹی کو سامان سمیت گھر سے باہر ہی نہ دھکیل دیں۔ تو جناب اب فاخرہ بیگم تو اپنی فری کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی ہیں کہ آپ نے شکل و صورت تو دیکھ ہی لی کہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اس کے علاوہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے اور اس کے بھائی بھی بہت سکسیسفل بزنس مین ہیں، تو اب میں آپ کا گھر دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی کہ کیا میں نے اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیاہنا ہے یا نہیں۔ لیکن فہد کی ماں بھی کہاں چپ رہتی ہیں، باتوں باتوں میں فاخرہ بیگم کو ریئلائز کروا ہی دیتی ہیں کہ آپ کے پاس سوائے دولت کی شیخیاں بھگاڑنے کے اور ہے ہی کیا، اس لیے کہتی ہیں کہ شکل و صورت میں تو میرا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی فہد نے اپنے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ہمیشہ ٹاپ کیا ہے۔ اب فاخرہ بیگم، دردانہ اور آئمہ تو انسانوں کو دولت کے ترازو میں تولنے والے لوگ ہیں، اس لیے انہیں کیا پتا کہ ٹاپر کیا ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف عفان شہریار اور عینی فہد کی اس کوالٹی کو دیکھتے ہوئے واقعی ہی سراہتے ہیں کہ بچہ ویسے بھی تمیزدار ہے اور پھر ٹاپر ہے تو یقیناً ذہانت میں بھی کمال رکھتا ہوگا۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد فاخرہ بیگم تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں
کہ اب ان کے گھر تو جانا ہی پڑے گا ورنہ فری نے میرے ناک میں دم کر دینا ہے اور مجھے یہ ٹینشن ہے کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن ایک بات صاف کہہ دوں کہ نہ تو مجھے وہ لڑکا پسند آیا ہے، اس کی ماں بھی بہت تیز ہے اور کافی غریب بھی لگتے ہیں، ان کے حلیے سے ہی صاف لگ رہا تھا۔ تو عفان اور شہریار اپنی ماں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اتنی فکر مند کیوں ہوتی ہیں، آپ نے سنا نہیں کہ فہد ہمیشہ سے ٹاپر رہا ہے؟ اگر وہ اتنا ذہین ہے اور ہماری فری اس کے ساتھ خوش ہے تو پھر اس کو ہم بھی تو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اپنے بزنس میں ہی اسے پارٹنرشپ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس کا گھر بھی آپ کو پسند نہ آیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنی اکلوتی بہن کو فلی فرنشڈ ایک بڑا سا بنگلہ شادی میں گفٹ دے سکیں۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہیں میری کون سی بہو جہیز لے کے آئی ہے جو میں اپنی بیٹی کو فلی فرنشڈ گھر دوں گی جہیز میں؟ جس پر عفان اپنی ماں کو یاد کرواتا ہے کہ ممی شاید آپ بھول گئی ہیں، اینی اور ایمل کے فادر نے تو کہا تھا جہیز کا، لیکن آپ نے خود ہی منع کر دیا تھا کیونکہ آپ نے سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں مزید کسی چیز کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی گھر آپ نے اپنی مرضی سے سجایا ہے تو آپ کسی اور کی پسند کی چیز اپنے گھر میں رکھنا پسند بھی تو نہیں کرتی۔ فاخرہ بیگم کو تو عفان کی بات تیر کی طرح چبھتی ہے کہ اسے ہر موقع پہ میرے خلاف باتیں یاد کیوں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال اب اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے، خاص طور پہ فری کی ضد کے سامنے مجبور ہو کے وہ فہد کے گھر جانے کو تیار تو ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں کہ کسی بھی بہو کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پہ دردانہ کو تو بالکل بھی آفر مت کرنا کیونکہ اسے بہت عادت ہے ہر چیز کو نوٹ کرنے کی اور پھر ادھر کی بات ادھر لگانے کی۔ اب عفان اور شہریار اپنی بیویوں کو بتا دیتے ہیں کہ فہد کے گھر صرف ہم اور ممی جا رہے ہیں، بہوئیں اور خالہ نہیں جا رہی، جس پر آئمہ کہتی ہے کہ چلو اینی کا نہ جانا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ زبردستی کی بہو ہے، لیکن مجھے تو خالہ اپنی پسند سے بہو بنا کے لائی ہیں، تو پھر مجھے ساتھ لے جانے سے آخر کیوں انکار کر رہی ہیں؟ شہریار کہتا ہے کہ میں ممی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، اس لیے تم بھی ذرا صبر کر کے بیٹھو، ویسے بھی رشتہ تو اینی بھابھی کی وجہ سے آیا ہے، اگر وہ ضد نہیں کر رہی تو تمہیں ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فاخرہ بیگم جب فہد کے گھر جاتی ہیں، چھوٹا سا گھر اور خستہ حالت دیکھ کر تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں، پھر گھر پہ کوئی نوکر بھی نہیں ہوتا، تمام انتظام فہد کی ماں نے خود ہی کیا ہوتا ہے، تو وہ پوچھ ہی لیتی ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہیں؟ تو فہد کی ماں کہتی ہے کہ ہم دو ماں بیٹا ہی تو ہیں، ہم اپنا اپنا کام خود کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا دیتے ہیں، اور آپ کی بیٹی آئے گی تو وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ لیکن فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو تو عادت نہیں ہے کوئی کام اٹھ کے کرنے کی، جس پر فہد کی ماں بھی صاف سنا دیتی ہیں کہ اب مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے ٹرے سجا سجا کے لے کے جاؤں گی۔ فاخرہ بیگم بڑی چالاکی سے فہد کی ماں سے کہتی ہیں کہ آپ پہلے بھی تو کھانے بنا ہی رہی ہیں نا، اگر شادی کے بعد بہو کے لیے تھوڑا ایکسٹرا بنا بھی دیں گی تو اس سے آپ کی شان میں کون سی گستاخی آ جائے گی، کیونکہ میری بیٹی کو تو کھانا بالکل بھی بنانا نہیں آتا۔ تو فہد کی ماں پوچھ ہی لیتی ہے فاخرہ بیگم سے کہ مجھے تو آپ بڑے سبق سکھا رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنی بہوؤں کو اپنے ہاتھوں سے کچھ پکا کے کھلایا ہے؟ اس سوال پہ فاخرہ بیگم کا پارا تو ہائی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف عفان تو گھبرا جاتا ہے کہ آنٹی کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ فری اگر فہد کو پسند کرتی ہے تو اس کی شادی یہاں ہو جائے، لیکن اسے یہ ڈر بھی ہے کہ فہد کی ماں جس طرح سے اسٹریٹ فارورڈ عورت ہیں، اس طرح کے سوال جواب کی وجہ سے کہیں ممی اس رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ تو ناظرین، چاہے فاخرہ بیگم انکار کرے یا اقرار، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ فری بھی انہی کی بیٹی ہے اور انہی کی طرح ضدی ہے، اور پھر جب بھائیوں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے تو فری کیسے پیچھے رہے گی؟ شادی تو فری کی یہی ہوگی، ہاں البتہ شادی کے بعد فری کو یہاں پر کافی امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، اور جب فاخرہ بیگم اپنی فری کے رائٹس کے لیے لڑیں گی تو تب انہیں جا کے احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ تو میری بہوئیں بھی ڈیزرو کرتی تھیں، ان کے لیے تو میں نے کبھی نہیں سوچا، اب میری اپنی بیٹی کسی کی بہو بنی ہے تو مجھے جا کے احساس ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فاخرہ بیگم فری کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کی شادی فہد کے ساتھ کر دیں گی، یا پھر ضد کریں گی اور فری کی زبردستی کہیں اور شادی کروا دیں گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔